بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم تجزیہ کار جو ہمارے حضرات ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا تجزیہ جو ہے وہ لیتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ آج کی جو ہمارے موضوعات ہیں انتہائی اہم موضوعات اور خصوصاً پختونخوا صوبے کے ساتھ منسلک موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین وہ ہے پختونخوا صوبے میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اور جس طریقے سے وہاں پر دن بدن بگڑتی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، ایسی صورتحال میں پولیس کا جو نظام ہے وہ کتنا فعال ہے اور کتنی اہلیت یہ نظام رکھتا ہے کہ ملیٹنسی کو یا دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی صلاحیت کتنی ہے۔ یہ ہمارا پہلا موضوع ہے ناظرین۔ اسی طرح دوسرا موضوع جو ہمارا ہے وہ ناظرین وہ ہے وفاق سے صوبے کا کیس بہتر طریقے سے لڑیں گے، یہ عبوری وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب کا کہنا ہے۔ وفاق اور صوبے کے درمیان تنازعات کیا ہے، کون سی مالی معاملات چل رہے ہیں، NFC ایوارڈ ہو گیا یا نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہو گیا وہ ہے یا دیگر جو معاملات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا عبوری حکومت کس طریقے سے اپنا حق لے پائے گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم حکمت عملی بنا چکے ہیں اور بہت جامع پلان ہمارے پاس موجود ہے، اس پر صرف عمل درآمد کرنا ہے اور ہم وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد یقیناً صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئیں گے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک تیسرا وہ یہ ہے کہ انضمام قبائلی اضلاع، اب جو انضمام کے بعد قبائلی اضلاع بن چکے ہیں، وہاں کا جو ایک موجودہ صورتحال ہے، موجودہ منظرنامہ ہے وہ کیا ہے؟ وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، وہاں پر حالات جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ان تمام تر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں مہمان حضرات جو ہمارے تجزیہ کار حضرات ہیں ان کا تعارف کروانا چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست، سینئر جرنلسٹ ہیں، کوڈ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، قومی اسمبلی کو بھی کور کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے دوست عبداللہ محمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عبداللہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پشاور اسٹوڈیو میں ہمارے انتہائی سینئر اور ہمارے مشران میں آتے ہیں عقیل یوسفزئی صاحب، آپ ان کا تجزیہ اور تبصرہ سنتے رہتے ہیں۔ عقیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف فرمائیں۔ اور ناظرین، ہمارے جو تیسری مہمان ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی قابل محترم، ان کے پروگرامز بھی آپ خیبر نیوز کے اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، انتہائی قابل احترام میڈم سلمہ امتیاز صاحبہ، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی اور ان تمام تر موضوعات پر ان تمام حضرات کا تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آغاز میں چاہوں گا کہ عبداللہ محمد صاحب سے کروں چونکہ وہ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ عبداللہ صاحب، یہ فرمائیے گا، جو پہلا سوال ہے ناظرین، جس طرح کے پروگرام کا فارمیٹ آپ کے علم میں ہے، سوالات جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایک ہی سوال تمام تجزیہ کاروں سے ہم پوچھتے ہیں اور ان کا تجزیہ اس پر لیتے ہیں۔ پہلا سوال، پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طریقے سے بدامنی کی فضا وہاں بن گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پختونخوا کی پولیس اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ وہ ان تمام تر صورتحال کو کاؤنٹر کر سکے؟ عبداللہ صاحب۔ جی حنیف صاحب، تھینک یو سو مچ، شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ پختونخوا پولیس کا جو معاملہ ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پھر کیوں آئی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک تو ہم نے 2014 میں ایک کمٹمنٹ کی تھی نیشنل ایکشن پلان بنا کر کہ ہم ٹیررزم اور ایکسٹریمزم دونوں کا اس کو جڑ سے اکاڑیں گے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا، بہت کم جو ایسی چیزیں اس پہ عمل درآمد ہوئی۔ تو خیبر پختونخوا کیوں سفر ہوا؟ کیا خیبر پختونخوا خود اس دہشت گردی کا ذمہ دار ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے میری نظر میں۔ جو مذاکرات ہوئے TTP کے ساتھ افغانستان میں، وہ تمام تر صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اگر میں اسپیسیفک پولیس کی کارکردگی پر بات کرنا چاہوں تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ ہدف ہے آپ کے سامنے، تمام تر صورتحال، پولیس کی اہلیت ہے یا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو، جو خیبر پختونخوا پولیس ہے ان کی سیکریفائزز تو ہیں جی، اور ان کی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی تمام ملک کے پولیس سے زیادہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ دن پہلے ایک رپورٹ جو تھی وہ آئی تھی کہ جو اینٹی ٹیررزم اسکواڈز ہے اور جو پولیس ہے خیبر پختونخوا کی، اس میں ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی وفاق کی جانب سے اور نیشنل ایکشن پلان میں کہ ان کو جو ہے انہانس کیا جائے گا، لیکن وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی۔ ان کے پاس نہ صرف وسائل کی کمی ہے
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ایکوپمنٹس ہے، اسلحہ ہے، ان کی بھی اس کو کمی کا سامنا ہے۔ تو جو جس تیزی سے جو وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے کہ 7,000 سے لے کر 8,000 لوگ جو ہے وہ اکراس دی بارڈر پاکستان آ چکے ہیں، تو وہ اسلام آباد نہیں آئے، نہ پنجاب آئے، وہ خیبر پختونخوا آئے، اور خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اس وقت دوسری فرنٹ پہ کوئی دوسرے پولیس نہیں ہے، خیبر پختونخوا پولیس ہی ہے جو ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہی سوال ہم عقیل سویس صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ عقیل صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، آپ چونکہ بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں تمام تر معاملات کو، ملیٹنسی پر آپ کی ایکسپرٹیز ہے اور آپ کے تجزیے تبصرے ہم سنتے رہتے ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں اس معاملے پر، پروگرامز بھی کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں پختونخوا پولیس کی اہلیت بمقابلہ دہشت گرد یا ملیٹنسی کے کس حد تک آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ حنیف، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، بلا مبالغہ خیبر پختونخوا پولیس فرنٹ لائن فورس رہی ہے۔ 2002 کے بعد ہم نے دیکھا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اسے لگائے کہ 1790 پولیس اہلکار، جن میں تقریباً 60 پولیس آفیسرز بھی شامل ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران خیبر پختونخوا پولیس کے تقریباً 125 اہلکار انکلوڈنگ 6 ٹاپ آفیسر وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی پولیس کی جو کارکردگی رہی ہے انسداد دہشت گردی میں یا خیبر پختونخوا کو امن دلانے میں، وہ کسی بھی فورس کی نہیں ہے۔ آپ انکلوڈنگ فوج کی بات بھی کر لیں، مگر خیبر پختونخوا پولیس نے بہت قربانیاں دی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائے کہ 91 سوسائڈ اٹیکس 2006 کے بعد خیبر پختونخوا پولیس پر ہوئے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی بھی پولیس فورس نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو گزشتہ حکومت گزری ہے، محمود خان صاحب کی حکومت، ان کی لائن آف ڈائریکشن ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کلیئر نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے پولیس نے نقصان بھی اٹھایا۔ مگر اب جو چیلنجز درپیش ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے اٹیکس ہو رہے ہیں، جس طریقے سے خیبر پختونخوا کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پولیس چیف نے گزشتہ روز کہا بھی ہے کہ تقریباً 400 حملے ہوئے ہیں سال گزشتہ کے دوران۔ تو میرے خیال میں جتنی پولیس نے قربانیاں دی ہے، اسی حساب سے پولیس کو اپڈیٹ کرنے کی یا پولیس کو انکریج کرنے کی جو ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہی سوال میں میڈم سمیع امتیاز صاحبہ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں پختونخوا پولیس کی اہلیت کتنی ہے؟ آیا دہشت گرد جس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں، ملیٹنسی جس طریقے سے پھیل رہی ہے پورے صوبے میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اہلیت رکھتی ہے پختونخوا کی پولیس؟ جی بالکل، میں یہی کہوں گی۔ دیکھیں، جس طرح ہماری فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بیٹل ہارڈنڈ فورس ہے، اسی طرح پولیس ہماری جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ دہشت گردی دیکھ چکی ہے کہ وہ بھی بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اب اگر ہم لوگ اسپرٹس کی بات کریں تو دیر از نو لیکنگ ایٹ آل، اس لیے کہ یہ لوگ یہ دہشت گردی دیکھ چکے ہیں، اور ایک بہت خطرناک ویو جو پاکستان میں جو کچھ ڈیکیڈز پہلے جو گزر چکی ہے اس کو تو یہ لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ ابھی یہ جو فریش ویو آئی ہوئی ہے، اس کے لیے جو کیپیبلٹی چاہیے، تو کیپیبلٹی اگر ہم اسپرٹس کی بات کریں گے تو اسپرٹس میں کوئی لیکنگ نہیں ہے، لیکن جو ان کو اب جو سامان چاہیے، جو ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے، جو ان کو ویپنری اور ایمونیشن چاہیے، اس میں لیکنگ ہے۔ اس لیے کہ امریکہ جب افغانستان سے گیا ہے تو اس کی جتنی بھی آرمز اینڈ ایمونیشنز تھے اور جتنے بھی ان کا جو ساز و سامان تھا وہ سب افغانستان میں رہ گیا، جو کہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ آ گیا۔ اب وہ لوگ جو ہیں انہی ویپنز کو لے کر ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، جس کے لیے ہماری پولیس فورس تیار نہیں ہے۔ اب اگر ان لوگوں نے اپ گریڈیشن آف ایمونیشنز نہیں کیا، ٹیکنیکل اسسٹنس نہیں کیا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ناٹ پریپیئرڈ۔ تجزیہ کاروں کا موقف اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ جو ایک جذبہ ہونا چاہیے پولیس میں یقیناً وہ موجود ہے، اور ان کی قربانیاں جو ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ پروگرام کا دوسرا سوال عبداللہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا ڈی ای خان میں، سوات میں، پشاور کے مضافات میں اور وزیرستان میں ہر جگہ پولیس کو ہدف بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان جو ہے وہ مختلف محاذوں پر پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کے پختونخوا کے جو مختلف علاقے وہاں پر وہ تعینات ہے، لیکن یہ جو فریش ویو ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر ہدف پولیس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ اسپیسیفکلی پولیس کو نشانہ بنانے کا جو مقصد ہے ملیٹنٹس کا وہ کیا ہو سکتا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھو ایک تو چیز بڑی واضح ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ جس طرح تیزی سے، اور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپریشن جو ہے وہ ہوں گے مختلف قسم کے۔ پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائن، جس طرح وکیل صاحب نے بات کی کہ ڈیفینڈرز ہوتی ہے اور وہ موجود ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی اور امریکہ یہاں سے چلا گیا تو طالبان نے صرف مورلی مضبوط ہو گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس امریکی اسلحہ اور دیگر چیزیں بھی آئی، اور ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک رپورٹ میں اس میں انکشاف بھی ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں پولیس جو ہے وہ جو لکی مروت، بندو، ڈی اے خان، جو ٹرائبل ایریاز ہے ان میں پولیس ایک فرنٹ لائن ڈیفینڈر ہے، اور سب سے ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ پولیس کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ تو پولیس ان کو پتہ ہے کہ اکوپمنٹس کے حوالے سے اتنی اچھی نہیں ہے دیگر جو فورسز ہے آرمی اور ان کے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آرمی تو سٹیز کے اندر جو ہے وہ پیٹرولنگ نہیں کرتی، پولیس ہی ہوتی ہے، تو ان کا زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس، اور پولیس آسان ہدف ہے جی۔ تو اور اس کا یہ بھی ایک جس طرح آپ نے کہا فرنٹ لائن فورس ہے، شاید یہ امپریشن یا یہ میسج بھی کنوے کرنا کہ فورسز جہاں ہوں گی ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور پولیس کا جو مورال ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، ایک تو جو انسرجنسی کے ٹولز ہیں اور جو چیزیں، وہ ایک چیز ہے کہ دہشت پھیلانا، اپنی جو موجودگی ہے اس کا احساس دلانا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی مطلب انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں اس میں بھی اگر ملٹری کے لوگ ہوتے یا ایف سی کے لوگ ہوتے تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، پولیس ان لائن میں ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک معاشرے کے اندر ایک دہشت بھی پھیلانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس، آپ نے دیکھا وکیل صاحب نے بھی بات کی کہ 2002 سے پولیس جو ہے فرنٹ لائن ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا پولیس کا موریل جو ہے وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہوا، لیکن کچھ کیسز میں ایسے ہوئے جو فرنٹ لائن ڈیفینڈر بہت قربانی ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عقیل صاحب، آپ کے سامنے میں ہی سوال رکھنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جس طریقے سے ہم یہ واقعات تسلسل سے دیکھ رہے ہیں، پولیس کو بہت زیادہ ہدف بنایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ حنیف، جس طرح ہم نے مختلف لہریں دیکھی ہے اسی طریقے سے ہم نے مختلف ٹیکٹکس بھی دیکھی ہے جو حملہ اور قوتیں ہیں۔ اب کے بار جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز دی گئی ہے نور ولی محسود کی جانب سے، جو واریئرز ہے یا جو اٹیکرز ہے، وہ یہ ہے کہ عام پبلک کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یہ کہ ایک خوش آئند بات بھی ہے۔ اور جس طرح عبداللہ نے بتایا بھی کہ آرمی تو بڑی حد تک واپس چلی گئی ہے، جس طریقے سے ڈپلائمنٹ ہوئی تھی 2008 یا 9 کے بعد خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، وہ واپس چلی گئی ہے، وہ بیرکس میں ہے یا بارڈرز پر ہے یا چند چیک پوسٹوں تک محدود ہے، اور پولیس بہت ویزیبل ہے۔ تو اب کے بار جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس فورس ہی کو نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگرچہ ایک طریقہ کار کے مطابق یا فارمولے کے مطابق یا ٹریننگ کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے پولیس کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہے، وہ تو عام جرائم جو ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ان کے تفتیش کے لیے یا ان کے روکتھام کے لیے کام کرتی ہے۔ مگر خیبر پختونخوا کی پولیس نے جس طریقے سے پشاور سمیت اپنے شہروں کا، اپنے علاقوں کا، اور اب جب مج ڈسٹرکٹ کا ایشو بھی آ گیا ہے وہاں پر جس طریقے سے وہ پرفارم کرتی رہی ہے، تو یہ سافٹ ٹارگٹ ہے، اور سافٹ ٹارگٹ اس حوالے سے ہے کہ اس سے ان کا مورال ڈاؤن کیا جائے۔ اور اب کے بعد جس طریقے سے ٹی ٹی پی نے مختلف ٹیکٹس استعمال کرنے شروع کیے ہیں، چونکہ وہی والی بات کہ فوج اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ فوج کو نشانہ بنایا جائے۔ ایک اور نیریٹو بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ حنیف صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 اگست کے بعد جب سوات پر حملہ ہوا اور اس کے بعد پوری ایک سیریز چلی ہے، اس کے بعد ان کی جو ٹیکٹس ہے اس میں یہ ایک نقطہ بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فوج کو ویسی بھی حملہ نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو اس طرح بعض حلقوں کی جانب سے بنایا گیا تھا کہ اس والے لہر کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم تو نہیں مانتے، باقی لوگ بھی نہیں مانتے، لاجک بھی نہیں مانتا۔
مگر ایک عوام کے اندر بھی کوشش کی گئی کہ فوج چونکہ ان کے بقول اس کے پیچھے ہے، یا چند پارٹیاں ہیں جن لوگوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہے فوج کی مخالفت میں یا اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں، تو یہ ایک کوشش بھی ہے کہ اگر پولیس پر ہم نے آپ کا کہنا یہ ہے کہ خاص حکمت عملی کے تحت پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کا نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے۔ میڈم سلمہ امتیاز صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں پولیس کو ہدف بنانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ عوام جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ یعنی کہ ایک خوف و ہراس کی فضا قائم ہو جائے۔ اب اس میں دیکھیں جو پولیس ہماری ہے، جو ہمارے جو اس پشاور کے ارد گرد جو انٹری پوائنٹس ہیں، جو چیک پوسٹس ہیں، ظاہر ہے ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ جو آؤٹ سکرٹس پہ جو ہمارے یہ جو چیک پوسٹس قائم ہوئے ہیں ان کو یعنی کہ نشانہ بنایا جائے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کے لیے انٹری آسان ہو جاتی ہے اندر سٹی میں آنے کے لیے۔ اور اگر ہم لوگ سافٹ ٹارگٹس کی بات کریں تو سافٹ ٹارگٹس جو ہیں اسپیشلی ایسی ایریاز، ایسے پبلک ایریاز ہیں کہ جہاں پہ عوام بہت زیادہ یعنی کہ بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہے، جس طرح ہم لوگ مارکیٹس دیکھتے ہیں، اسی طرح ہاسپٹلز ہو گئے، پارکس ہو گئے وغیرہ وغیرہ، جو ہم لوگ پبلک پلیسز دیکھتے ہیں۔ اب ان پبلک پلیسز کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ لازمی طور پہ یعنی کہ پولیس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اب پولیس کا جتنا زیادہ یہاں پہ ایک ملٹی فیسٹڈ رول رہا ہے کے پی میں، اس لیے کہ یہ پروونس جو ہے اس کو یعنی کہ مینج کرنا سیکیورٹی وائز جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو ٹرائبل ایریا ہے وہ بھی پراپرلی سیٹل نہیں ہوا۔ 2018 میں اس کی جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جس کو ہم لوگ کہہ سکیں کہ وہ ایریا ہمارا سیف اینڈ سیکیور ہو گیا ہے۔ تو ایک تو وہ ایریا ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ شہر کے اندر پھر اگر اپنی انٹری بنا لیتے ہیں وہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، ایک خوف و ہراس کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اس لیے ان لوگوں کا یہی کوشش ہے کہ اگر ہم لوگوں نے عوام کو بھی ڈرانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے پولیس کے اوپر حملہ کریں گے، کیونکہ اٹ از آن دا فرنٹ لائن۔ حکمت عملی ہے اور ایک خاص سوچ ہے، اس سوچ کی بنیاد پر پولیس کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ تینوں تجزیہ کار حضرات کا جو ہے وہ آپ نے موقف سنا۔ ناظرین، جو تیسرا سوال ہے میرا، عبداللہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ بتائیں کیا یقیناً یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ پولیس کی اہلیت کیا ہے اور پولیس کو ہدف کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یقیناً حکومت وقت کے ذہن میں بھی یہ تمام خاکہ موجود ہوگا، ان کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں۔ کیا حکومت کی ترجیح یہ ماضی میں رہی ہے یا موجودہ حکومت کی یہ ترجیح ہو سکتی ہے کہ وہ پولیس کو ویل ایکوپ کرے، پولیس کو جو ہے پیشہ ورانہ اور پولیس کو جو ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، جدید اسلحہ ہے، اس سے لیس کرے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پشاور میں ڈی ایس پی کو نشانہ بنایا گیا یا دیگر جگہوں پر جس طریقے سے پولیس کو ہدف بنایا گیا، ایک مخصوص ٹیکنالوجی اور جدید اسلحے سے ان کو نشانہ بنایا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ اکوپمنٹ کے لحاظ سے بہتر بنا سکے اور پولیس کا مورال ہائی کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں؟ دیکھو حنیف صاحب، یہ تو خیبر پختونخوا پولیس سے گزشتہ دنوں وزارت داخلہ کی جو ایک سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی اس میں یہ انکشاف ہوا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو روزانہ کی بنیاد پہ 10 لیٹر پیٹرول ملتا ہے ایک پولیس موبائل کو، تو اور اس کے علاوہ ان کے پاس اسلحے کی شدید کمی ہے۔ تو پھر آپ صوبے کی پولیس کے بارے میں جائیں، یہ ساری چیزیں جو تھی وہ کیونکہ ہماری آپ کی نیشنل کمٹمنٹ ہوتی ہیں، اور وہ کمٹمنٹ ہمارے 2014 میں بھی آئے اور ہم نے کہا کہ ہم کریں گے صرف کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ادارے بنائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پولیس بھی ان کا ایک حصہ ہے، صوبائی حکومتیں اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو حکومت تھی گزشتہ، وہ زیادہ تر اسلام آباد میں ہی، آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈاؤن فال ہوا عمران خان کا عدم اعتماد کے ذریعے، تو ان کی ساری جو سیاست تھی، ان کی جو ساری توجہ تھی وہ تخت اقتدار اسلام آباد پر ہی رہی۔ ان کے صوبے میں کیا ہوتا رہا، میں دوبارہ سے یہی کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اس چیز کے لیے ذمہ دار نہیں ہے جو ان پہ ہوا۔ جو مذاکرات ہوئے ان میں نہ صوبائی حکومت آن بورڈ تھی نہ پارلیمان آن بورڈ تھا، اور وہ کچھ شخصیات کے مذاکرات تھے جس کے تحت کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ہمارے صوبے کو ٹارگٹ کیا۔ لیکن میرے خیال میں میری جتنی اطلاعات ہے اور جتنا میں دیکھتا رہتا ہوں، جو رد عمل صوبائی حکومت کا آنا چاہیے تھا
کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, ان کو بائی پاس کیا گیا, کیا آپ وہ رد عمل آپ نے دیکھا؟ دیکھو جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس میں اس کو نہیں بلایا گیا, تو میں یہ چیز کلیئر کروں کہ ماضی میں کبھی بھی صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایسی میٹنگز میں شریک نہیں ہوتے, کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ اس چیز میں وہ انوالو ہو, مطلب ان کو ان میٹنگز میں بلایا جائے, کیونکہ ٹیررزم اور اس میں آپ کی فوج کے سربراہان, اس کے علاوہ وفاقی حکومت, وزیر داخلہ, وزیر دفاع جو ہے وہ شریک تھے اور دیگر وزراء شریک تھے. تو جو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں بلایا گیا, تو اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, آئینی طور پہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کی شرکت جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن جس طرح خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر ہے, میرے خیال میں وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہو اس کے بعد بھی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. آپ کی رائے سامنے آ چکی ہے. یہ سوال ہم دونوں مہمان کے سامنے بھی رکھیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہی سوال باقی حضرات کے سامنے بھی رکھیں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. عقیل نشودی صاحب, یقیناً اس پر تو گفتگو ہو چکی کہ اہلیت کیا ہے اور قربانیاں یقیناً بہت زیادہ ہے پختونخوا پولیس کی, اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات نہیں ملتے جس بہادری اور جرت کا مظاہرہ پختونخوا کی پولیس کر چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں, پختونخوا حکومت کی ماضی میں کئی ترجیحات رہی ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ جدید اسلحے سے لیس کرے, یا پولیس کی تربیت یا پولیس کی ٹریننگ یا پولیس کو ایسی ٹیکنالوجی دے جو کہ دہشت گردوں کو یا بدامنی پھیلانے والوں کا مقابلہ کر سکے, یا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات شامل ہے؟ عقیل نشودی صاحب. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ 3 ادوار میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. 2008 سے لے کر 13 تک تو جو ANP اور پیپل پارٹی کی حکومت تھی وہاں پر پالیسی بہت کلیئر تھی, اور وہاں پر آپ نے دیکھا بھی کہ پولیس کے تانوں کی اپ گریڈیشن کی گئی, پولیس کو اسلحہ دیا گیا, پولیس کو جیکٹس دیے گئے. یہ الگ بات ہے کہ چند جیکٹس جس میں ایک سکینڈل بنا تھا کہ ان سے چند لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی کہ 2 نمبر جیکٹس بھی منگوائے گئے تھے, مگر اس حکومت کی پالیسی بہت کلیئر تھی وار آن ٹیرر پر یا کاؤنٹر ٹیررزم پر. اس کے بعد 2013 سے لے کر 2018 تک جو حکومت بنی وہ بھی پرویز خٹک صاحب کی حکومت وہ نسبتاً بہتر تھی, مگر جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, جو بدقسمتی سے جس چیز کو بہت غیر سنجیدہ لیا گیا, وہ 2018 سے لے کر چند دن پہلے تک جو محمود خان صاحب کی حکومت تھی ان کی ترجیحات نہ صرف یہ کہ بالکل الٹ تھی, غیر سنجیدگی تھی, لا تعلقی تھی, بلکہ آپ نے دیکھا بھی کہ جتنا نقصان وار آن ٹیرر یا کاؤنٹر ٹیررزم پر خیبر پختونخوا کی پولیس انکلوڈنگ فوج کو, کور ہیڈ کوارٹر کو, یا پولیٹیکل ورکرز کو, یا عام لوگوں کو ہوئی, میرے خیال میں وہ نہیں ہوئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ خیبر پختونخوا کے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب, ظاہر ہے کہ وہ افیکٹڈ ایریا ہی سے تعلق رکھتے تھے, اور اب کی جو لہر اٹھی ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے. حنیف صاحب, وہ 10 اگست کو جب ایک فوجی افسر کو اور پولیس افسر کو نشانہ بنایا گیا, وہ خیبر پختونخوا کی اسی وزیر اعلیٰ کا حلقہ تھا, اسی کا تحصیل تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بے چینی بھی پھیل گئی. اس کے بعد یہاں پر ہمیں آف دی ریکارڈ بتایا بھی جاتا رہا کہ ہمارے پاس پالیسی ہی نہیں ہے کہ ہم نے لڑنا ہے, کہ ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. اب اس والی حکومت میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا 3-4 دنوں کے دوران کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے, لوگ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے ہیں, بلکہ جو کل پہلی میٹنگ ہوئی ہے جو کہ ابھی تک کابینہ بنی نہیں ہے, مگر اس میٹنگ کا اس کی جو وجہ تھی, جو سبب تھا, وہ سیکیورٹی کی صورتحال تھی. IG بیٹھے ہوئے تھے, چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے, جو متعلقہ پولیس افسران ہیں انٹیلیجنس کے, جو سول انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت کلیئر پیغام دیا گیا ہے اعظم خان صاحب کی جانب سے کہ میری پریارٹیز میں ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے, دوسرا یہ ہے کہ جو فنڈز کا ایشو ہے, جو اقتصادی اکنامک ایشوز ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, ان کو ٹیکل کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جو حکومت آئی ہے, اور میرے پاس معلومات اس طرح کی بھی ہے کہ کیبنٹ کی تشکیل کے بعد جو اپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے گا, جس میں کور کمانڈر صاحب ہوتے ہیں, جس میں گورنر صاحب ہوتے ہیں, جس میں پوری بیوروکریسی متعلقہ بیوروکریسی ہوتی ہے. تو جو ہمیں نقصان پہنچا انکلوڈنگ پولیس فورس, وہ بیانیہ تھا, وہ ابہام تھا, وہ لا تعلقی تھی جو کہ محمود خان صاحب اور ان کی حکومت کے دوران ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. مگر اب کے بار جو کل کی میٹنگ سے ہمیں ایک اشارہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس والی حکومت کی ترجیحات میں سیکیورٹی کے معاملات سر پرست ہوں گے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ
پہلی میٹنگ یا پہلا اجلاس جو کیا گیا وہ سیکیورٹی ہی سے متعلق تھا. اس سوال میں اصل میں امتیاز صاحبہ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا واقعتاً موجودہ حکومت کی ترجیحات میں, جس طرح عقیل صاحب نے کہا کہ یہ بالکل شامل ہے اور انہوں نے باقاعدہ دلائل دیے اس کے لیے, کیا ماضی میں جو حکومتیں تھیں ان کی ترجیحات میں یہ بات شامل تھی؟ کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پختونخوا کی پولیس چونکہ فرنٹ لائن ہے, وہاں پر قربانی بھی انہوں نے بہت زیادہ دی ہے اور یقیناً ان پر جو حملے ہوتے چلے آ رہے ہیں, اس بنیاد پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو تیاری کرنی چاہیے تھی حکومت کو, یا جو ترجیحات میں جس طریقے پہ یہ شامل ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ, آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہے؟ میرے سامنے اینول پرفارمنس رپورٹ آف کے پی پولیس ہے دسمبر 2022, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 18 چیک پوسٹس جو ہیں وہ مختلف یعنی کہ ہل ٹاپس پہ بنائے گئے, پھر ساتھ میں تاکہ وہ ٹیررسٹ موومنٹ جو ہے اس کو مانیٹر کیا جائے اور اس کو روکا جائے. پھر ساتھ میں 806 جو ٹیررسٹ ہیں وہ اریسٹ ہوئے, 62 کڈنیپرز اریسٹ ہوئے. پھر ساتھ میں 1877 سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز ہوئی مالکن ڈویژن میں, اور ساتھ میں 478 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے. یہ تو رپورٹ جو ہے یہ دسمبر 2022 کی ہے, ابھی بالکل ریسنٹلی. اور ساتھ میں دیکھیں اگر کوئی لیکنگز ہوئی ہیں میری نظر میں تو شاید اس لیے ہوئی ہیں, شاید یہ ریلیکسیشن اس لیے دکھائی گئی کیونکہ ایک پیریڈ آ گیا تھا جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لل والا پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی اٹیکس کوئی خاص اتنے نہیں ہو رہے ہوتے, تو گورنمنٹ بھی میرے خیال میں تھوڑی سی وہ ریلیکس موڈ میں چلی گئی تھی کہ چلو شاید یہ عذاب جو ہے یہ بالکل ختم ہو گیا ہے, یا پھر یہ ٹل گیا ہے, اور یا پھر اگر تھوڑا بہت ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم اس کو یعنی کہ ٹیکل کر لیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لیکنگز ہیں اور جس کے لیے اب تھوڑا بہت جو کام ہوا ہے, وہ میرے پاس ایک اور نیوز رپورٹ ہے, وہ بھی جنوری 16 ابھی ریسنٹلی 2023 کی ہے, جس میں آئی جی پولیس نے ایکشن لیا, اور اس میں جو 40 نائٹ ویژن گوگلز ہیں وہ پھر بنو اور لکی مروت کی طرف دیے گئے, جو کہ بہت کم ہے, لیکن ابھی ان لوگوں نے اور ان کی تعداد بڑھانی ہے. 700 جو ہیں وہ لوگ اور مزید یہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. پھر ساتھ میں اسٹرینتھننگ آف دا پولیس اسٹیشنز, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ جو ہم لوگوں نے جو بنو اٹیک بھی دیکھا ہوا تھا تو اس میں بھی وہ جو سی ٹی ڈی کا جو آفس تھا وہ بھی ایک یعنی کہ رینٹڈ بلڈنگ میں تھا. ان کی جو انفراسٹرکچر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ زور دینا چاہیے, اور ساتھ میں مین پاور جو ہے وہ سربند, متنی اور بڈبیر کی طرف یعنی کہ اب ان لوگوں کا زیادہ اٹینشن ہے کہ ان جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کی طرف ہم لوگ زیادہ توجہ دے دیں. تو اس کے اوپر بالکل جو درست, تینوں حضرات کا جو ہے وہ تجزیہ سامنے آ چکا ہے کہ اصل میں جو ہدف ہے وہ پولیس ہے, کیوں ہے, وہ بھی آپ نے ان کا تجزیہ سنا, وجوہات اسباب بھی آپ کے سامنے ہیں. اب پروگرام کا جو دوسرا اہم موضوع ہے اس کی جانب بڑھیں گے, اور وہ ہے وزیر اعلیٰ پختونخوا عبوری وزیر اعلیٰ جو اعظم خان, ان کا کہنا یہ ہے کہ وفاق سے اپنا حق جو ہے وہ ہم لیں گے, اور ہم جامع حکمت عملی بنا چکے ہیں, اور وفاق کے ساتھ جو صوبہ پختونخوا کے معاملات جو ہیں, جو شاید ماضی میں بھی کافی میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے تنازعات جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے ہیں, کیا موجودہ حکومت, عبوری حکومت, وفاق سے واقعتاً صوبے کا جو اصل معاملہ ہے وہ جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے ڈسکس کر پائیں گے, یا اپنا حق لے پائیں گے یا نہیں, اس پر بھی گفتگو کریں گے. عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا اعظم خان صاحب, عبوری وزیر اعلیٰ, ان کا کہنا یہ ہے کہ حکمت عملی ہم بنا چکے ہیں, کیس ہم بڑے اچھے طریقے سے لڑیں گے اور وفاق سے اپنا حق لیں گے. یہ بتائیں کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ جو ہے ان معاملات پر بات کرنا چاہے گی؟ دیکھو, جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی 3-3.5 سال حکومت رہی ہے, اس میں وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی, تو فنڈز کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں رہا. اب سے آپ دیکھیں کہ اس ایک مہینے میں جو صوبائی وزیری جو اب سابق بن گیا ہے تیمور جگڑا صاحب, انہوں نے کئی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وفاق پہ یہ الزام لگایا کہ 120 ارب روپے جو ہے وہ ابھی تک صوبے کے جاری نہیں کیے گئے, جبکہ قبائلی اضلاع کے جو پیسے ہیں جو ٹرائبل فاٹا اصلاحات کا حصہ تھا وہ بھی جاری نہیں کیے گئے.
لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وفاق کے پاس فائنینشیل کرائسس تو ہے, ملک میں ایک اقتصادی مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, ملک ماری خسارے کا شکار ہے. لیکن میری نظر یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام آباد میں وفاق میں میٹنگز ہوتی تھی, اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوتے تھے, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوتے تھے, اور پنجاب اور چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ زیادہ تر ان میٹنگز میں شریک نہیں ہوتے تھے. وہ صوبے کا مقدمہ کم اور عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ زیادہ لڑنے کے موڈ میں تھے, اور انہوں نے ایک محاذ بنایا ہوا تھا. صوبہ ان کی ترجیحات میں نہیں تھا, چاہے وہ دہشت گردی ہے چاہے یہ چیز ہے. میرے خیال میں جتنی بار میں نے صوبائی وزیری جو وزراء ہے ان سے سنا ہے, یا محمود خان صاحب کا جو موقف ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا میں اپنی تصدیق سمجھتا ہوں. اس سائڈ پہ بھی مسائل ہیں. وفاقی حکومت نے جو ڈویزیبل پول ہے NFC ایوارڈ کے, اس کے تحت صوبوں کے بھرپور شیئر جو ہے وہ منتقل نہیں کیے اور وفاق میں ان کے پیسے روکے رکھے, لیکن اس کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹس ہی نہیں ہوئی. پریس کانفرنس کے علاوہ کہ آپ پریس کانفرنس میں بیٹھے کہ مجھے فنڈ دے دے اس طرح سے, یا ان کو وزیر خزانہ کو انہوں نے خط لکھا کہ بھائی ہمارے پیسے جو ہے نا وہ صوبے کے دے دے, کوئی سنجیدہ ایفرٹس نہیں ہوئے. تو وہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے, نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب, وہ کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے بلکہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھیں گے وزیر اعظم شہباز شریف, موضوعات پر بات کریں گے تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. عقیل صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے اس پر لکھا بھی ہے. صوبے کے جو مالی معاملات ہیں یا وفاق کے ساتھ جو تنازعات چلتے ہیں صوبے کے, آپ نے اس پر بہت لکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عبوری وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ کن معاملات پر خاص طور سے وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے, یا وہ کیس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھے طریقے سے کیس لڑوں گا, وہ کن معاملات پر زیادہ بات کرنا چاہیں گے عقیل یوسفزئی صاحب؟ عبداللہ نے کہا بھی بالکل یہی رویہ رہا ہے ماضی میں, اور ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے, اگرچہ اپوزیشن کے لوگ یا سوشل میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پر 900 ارب یا 1000 ارب کا قرضہ ہے, اتنا نہیں ہے, 700 ارب ہے. یہ بہت زیادہ اس لیے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تیمور جگڑا صاحب کنسلٹنٹ رہے ہیں, مگر انہوں نے اپنے تمام دور میں صوبے کا مقدمہ نہ صرف یہ کہ لڑنے میں ناکام رہے, اور یہی عدم دلچسپی محمود خان صاحب کی بھی تھی. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ 2010 کے بعد NFC ایوارڈ کا اجرا نہیں ہوا ہے. یہ بلنڈر ہے حنیف صاحب, یہ آئین پاکستان کی کلہ خلاف ورزی ہے, اور اس میں جو دو صوبے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, بدقسمتی سے وہ جنگ زدہ بھی ہے اور وہ انتہائی پسماندہ بھی ہے. اور خیبر پختونخوا میں ابھی تک تو لوگ پوچھ نہیں رہے, مگر اب پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ 2013 کے بعد جس پارٹی کی حکومت رہی ہے ان سے پوچھا جائے. بدقسمتی سے یہاں پر جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اپوزیشن تھی, اندرون خانہ وہ بھی ملے ہوئی تھی. اپوزیشن ہی اتنی ہی ذمہ دار ہے خیبر پختونخوا کی, میں پچھلے حکومت کی بات کر رہا ہوں جو 1 ہفتے پہلے ختم ہو گئی ہے, جتنی موجودہ حکومت رہی ہے. دیکھیں اعظم خان صاحب کا جو پروفائل ہے, ان کا جو تجربہ ہے, اور اس کے پیچھے جو پارٹیاں کڑی ہے, میرے خیال میں اعظم خان صاحب اس وقت ایک غنیمت ہے. اگرچہ ان کا مینڈیٹ میجر ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے, مگر جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جنہوں نے کل کے اپنی میٹنگ میں اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, اس میں اس ایشو کو انہوں نے پریارٹی نمبر 2 پر رکھا ہے. امان یا سلامتی, قوم سلامتی کے بعد اس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں, اور ان تمام چیزوں کو, فائنینشل ایشوز کو بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے سمجھتی بھی ہے. ان کے پاس جو کیبنٹ آئے گی 1-2 دن میں, میرے خیال میں آج شاید اس کا اعلان بھی ہو جائے, تو وہ لوگ بھی سیاست سے زیادہ وہ صوبے کے مفادات کو مد نظر رکھیں گے. تو بہت توقع کی جا رہی ہے, اگرچہ مسلم لیگ نون کا حنیف صاحب وہ بہت خراب کردار رہا ہے, منفی کردار رہا ہے صوبے کے معاملات کے حوالے سے یا صوبے کی دلچسپی کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, لیٹس ہوپ, مطلب ہم امید رکھیں گے کہ معاملات درست سمجھ جا سکیں. میڈم سمر امتیاز صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں وفاق کے ساتھ کن ایشوز پر وزیر اعلیٰ صاحب بات کرنا چاہیں گے, کون سے معاملات اٹھانا چاہیں گے؟ جب حلف اٹھایا تو انہوں نے یہی کہا, جو کیئر ٹیکر سی ایم ہے, انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ, کہ کے پی میں بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تاکہ اس کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھیں. ساتھ میں ان لوگوں نے کہا
उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे और साथ में इन्फ्लेशन कंट्रोल की भी उन लोगों ने बात की है। अब देखें, इन्फ्लेशन कंट्रोल तो जाहिर है वो अगर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राइस कंट्रोल तक तो हो सकता है, बाकी जो मुल्क के माशी हालात है उसके ऊपर तो ज़्यादा यानी कि वो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम लोग ओवर द पास्ट 8 मंथ्स देखें तो यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट इस तरह रहा है कि पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स डालती रही हैं, जिसकी वजह से जो काम सियासतदानों ने करना था, जो लेजिस्लेशंस इन्होंने करने थे वो नहीं हुए। अवाम टोटली इन लोगों ने अवाम को बिल्कुल मैडम सियासी मामला तो अपनी जगह आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन क्या ये आप नहीं समझती कि NFC अवार्ड फाटा का जो एक हिस्सा बनता है वो और नेट हार्डल प्रॉफिट जो है पन बिजली का जो मुनाफा है, आप नहीं समझते कि ये वो मामलात होंगे जो कि ज्यादा डिस्कस होने चाहिए और ये मामलात उठाने चाहिए वफाक के सामने? जी बिल्कुल उठाने चाहिए, क्योंकि ये ऑनगोइंग इश्यूज हैं और इन्हीं इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात बनी हुई हैं। दूसरी बात ये है कि जो केयर टेकर CM है उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कंसेंसस से हुई है, यानी कि तहरीके इंसाफ और फिर साथ में JUIFA के जो यानी कि लीडर हैं अकरम खान दुरानी, इन सब ने इनकी कंसेंसस से हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो आजम खान है he'll deliver better और उनकी बात को भी ज्यादा समझा जाएगा और सुना जाएगा। दुरुस्त। जी नाज़रीन, आपने सुना कि कौन से मामलात हैं, किन मामलात पर अबूरी वज़ीर आला साहब जो है उन्हें बात करनी चाहिए या वो बात करना चाहेंगे। आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और प्रोग्राम में दीगर सवालात जो हैं वो रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने। छोटी सी ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा अब्दुल्ला, बिल्कुल ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि किन मामलात पर गुफ्तगू होनी चाहिए, कौन से मामलात उठाने चाहिए और केस जो है वो किस तरह रखना चाहिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अबूरी हुकूमत है, ठीक है, कहा यह जाता है कि चंद महीनों के लिए होती है। अब देखना यह है कि कब तक ये हुकूमत चलती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जाहिर बात है आप ब्लैक एंड वाइट में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब कोई एक काम मुंतखब हुकूमत नहीं कर पाई जो कि मैंडेट लेके आई थी और जो यकीनन असम्बलियों में भी थी और जिनके पार्टी मेंबरान भी ज़्यादा थे और बड़े मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू भी कर सकते थे, अपना केस भी लड़ सकते थे, जब वो बकौल उनके कि वो सूबे का हक नहीं ले पाए जिस तरीके से उनको लेना चाहिए था या वफाक ने उनको दिया नहीं, तो एक अबूरी हुकूमत कैसे ये कर पाएगी? अबूरी हुकूमत को कैसे वो तमाम तरह उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे, सूबे को हक दे दिया जाएगा वफाक की जानिब से? जो मुंतखब हुकूमत नहीं कर पाई, अबूरी हुकूमत कैसे कर सकती है? बिल्कुल, अबूरी हुकूमत के पास तो एक किस्म का एक मैंडेट भी नहीं होता, अवामी मैंडेट, और उसकी कोई उस तरह जो मौजूदा हुकूमत है उस तरह उसको संजीदगी से लेते भी नहीं है। आज़म खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो अकील साहब ने बात भी की कि वो एक मतलब तजुर्बाकार बंदा है और वो चीज़ों को समझता और परखता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला अब ये है कि वफाकी हुकूमत अब जो भी रिलीज़ करेंगे, जो भी पैसे देंगे, जितने फंड्स देंगे, वो अब इलेक्शन टारगेटेड होंगे। उनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसके उतने रूट्स नहीं हैं जितने पंजाब में हैं या जितने जो है वो दीगर अजला में, या तो वो ऐसे ऐलानात करेंगे कि जिससे उनको इलेक्शन की जो उसको इलेक्शन में कोई पे बैक मिले, उनको कोई उसके रिजल्ट्स मिले। तो मेरे ख्याल में अब ये चीज़ जो है वो जो अबूरी हुकूमत है वो भी इतना कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन जो वफाकी हुकूमत का माइंड सेट है वो यही है कि ये अबूरी हुकूमत जो है वो 4 महीनों के लिए नहीं है। अब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने मरदमशुमारी जो है वो डिले की और उन्होंने फर्जी तौर पर कल लेटर्स भी जारी किए। लेकिन लगता है ऐसे है कि पार्लियामान से कोई एक्ट पास करके इलेक्शन कमीशन कह देगा कि भाई हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, 2-3 महीने तक उसको पोस्टपोन करें। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अबूरी हुकूमत है ये 6 से 7 महीने तक जो है वो चलेगी। ये फेडरल गवर्नमेंट का और सूबे के लिए कुछ कर पाएगी अगर ये इसकी मुद्दत अगर 6 से 7 महीने है, जिस तरह वफाकी हुकूमत का एक माइंड सेट है कि इंतखाबात जो है वो सितंबर अक्टूबर में होंगे, तो मेरे ख्याल में फिर बहुत सारी चीजें जो है क्लियर है। उसकी वजह ये है कि अगर महमूद खान साहब कंफर्टेबल नहीं थे शहबाज शरीफ के साथ, तो वो उनका जो रवैया था पीटीआई का, तो शहबाज शरीफ की भी एक अकील साहब के सामने सवाल रखना चाहूंगा। अकील साहब ये फरमाएगा कि मुंतखब हुकूमत जो नहीं कर पाई वो अबूरी हुकूमत कैसे कर सकती है? वो अकील साहब पहली बात तो यह है कि अबूरी हुकूमत नहीं है, ये निगरान हुकूमत है, इसमें बड़ा फर्क है। तो अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में है,
مگر لگ یہ رہا ہے جس طرح عبداللہ نے اشارہ بھی کیا کہ شاید یہ نگران حکومت عبوری حکومت میں کنورٹ ہو جائے. اس کی وجہ جو ہے نا وہ مخصوص حالات ہے خیبر پختونخوا کے. خیبر پختونخوا کی کمپیریزن موازنہ ہم سن یا پنجاب کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہاں پر حالت تو یہ ہے کہ ریکوائرڈ تو ایمرجنسی ہے کہ یہاں پر ایمرجنسی لگائی جاتی اور اس صورتحال سے نکلا جاتا. دیکھیں حنیف صاحب جو ریکارڈ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی غیر منتخب حکومتیں رہی ہے, آپ جنرل فضل حق صاحب کی مثال لے سکتے ہیں, آپ اس دور کی مثال لے سکتے ہیں جب این ایف سی ایوارڈ میں اضافہ ہوا یا این ایف سی ایوارڈ کو ایک پوائنٹ کے طور پر صوبوں کے درمیان 1973 کے آئین کے بعد دوبارہ فکس کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ بڑے ڈیسیجن ہمیشہ اس قسم کی حکومتوں میں لیے ہے. مثال کے طور پر یہ جو ابھی ہم ایکس پارٹا کی بالغ رائے دہی کی بنیاد پر الیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نگران حکومت نے, فاروق لغاری صاحب کی حکومت نے یہ اقدام اٹھایا ہوا تھا. چند اور بھی بہت سے وہ ہے. تو میرے خیال میں اس وقت تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کا ریکارڈ مسلم لیگ نون کا بہت خراب رہا ہے, اور یہاں پر ایک مسئلہ حنیف یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے اس صوبے کو دو پارٹیوں نے, مسلم لیگ نون نے اور پیپل پارٹی نے, جو کہ اس وقت وفاق میں برسر اقتدار ہے, ان لوگوں نے آئسولیٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. اب ان کا رویہ ہے, ان کا طریقہ ہے یا ان کا فارمولہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک فرنٹ لائن صوبے کو مالی بحران سے نکالنے کی. صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نگراں حکومت ہے اس کو وفاقی حکومت سے شاید اس لیے سپورٹ مل سکے کہ چونکہ پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی تھی, ان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن بالکل درست نہیں تھا, تو شاید ان کے بغض تحریک انصاف میں یا بغض پچھلی حکومت میں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وفاق کا ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ رہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل یہ ممکن ہے. مگر جو ایشو ہے جس طرح سلمہ میڈم نے بتایا بھی کہ اس حکومت کو مینڈیٹ حاصل ہے, باوجود اس کے کہ عبداللہ نے جس طرح بتایا کہ اس حکومت کا مینڈیٹ جو ہے نا وہ الیکشن کروانا ہے, مگر ہم جب مخصوص صورتحال کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ان یوزول بھی کرنی پڑتی ہے. اس وقت یہ واحد حکومت ہے جس خوش اسلوبی کے ساتھ, جس کا کریڈٹ تمام پارٹیوں کو جاتا ہے, کہ اعظم خان صاحب کو ویلکم کیا گیا, جس طریقے سے ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور جس قسم کے حالات ہیں, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جب تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ان کی پیچھے کھڑے ہوں گے اور عوام بھی کھڑے ہوں گے, ہم جیسے میڈیا کے پرسنز بھی کھڑے ہوں گے مخصوص حالات کے تناظر میں, تو نہیں لگ رہا مجھے کہ فیڈرل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے حقوق نہیں دلا سکے گی یا نہیں دے سکے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ خیبر پختونخوا کا مورچہ اگر کمزور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مورچہ کمزور ہوتا ہے. جی میڈم آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نگراں حکومت کچھ واقعتاً کچھ لے پائے گی وفاق سے, کیونکہ جو منتخب حکومت نہیں کر سکی وہ نگراں حکومت کیسے کرے گی؟ اور دوسرا یہ, کیا وفاق چاہے گی کہ وہ نگراں حکومت کو سپورٹ کرے بغض پچھلی حکومت میں یا بغض تحریک انصاف میں؟ آپ کی یہ سیکنڈ سوال کا میں پہلے جواب دے دیتی ہوں کہ ہاں بالکل وفاق جو ہے تو وہ چاہے گی کہ ان کو سپورٹ کرے, اس لیے کہ ایک ڈیڈ لاک تھا پی ٹی آئی کے بیچ میں اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں, تو ظاہر ہے وہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی, چیزیں آگے نہیں جا سکی, اس کی وجہ سے یعنی کہ ہم لوگوں نے کچھ خاص چینجز نہیں دیکھی اور وہ پرابلمز آتی گئیں. لیکن ظاہر ہے ان کو سپورٹ کیا گیا ہے تو ان کی بات بھی پھر سنی جائے گی, ان کی بات بھی مانی جائے گی. دوسری بات جو ہے, جس طرح آپ نے پوچھا کہ کیا یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹائم فریم ہے نا یہی ڈیسائیڈ کرے گا. اگر جلدی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کا کام صرف الیکشنز تک ہی رہ جائے گا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے, لیکن اگر یہ ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو پھر شاید وہ کام جو کرنے والے ہیں اس کے لیے بھی شاید ہمارے یہ جو کیئر ٹیکر سی ایم ہے یہ پھر بڑے آرام سے اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ فارورڈ کر سکیں گے. درست, یقیناً تمام پینلسٹ کا جو ایک تجزیہ ہے وہ آپ نے سنا. ناظرین, اب پروگرام کے آخری ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے, چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے اور لہٰذا چاہیں گے کہ ہم مختصر سی گفتگو اس پر کریں. قبائلی اضلاع کے بارے میں میں چاہوں گا کہ یہ سوال آپ کے سامنے عبداللہ رکھوں. قبائلی اضلاع جو ہے دوبارہ
بہت زیادہ دہشت گردی کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. یقیناً وہ ہم پس منظر بیان بھی کر چکے ہیں, لیکن یہ جو قبائلی اضلاع دوبارہ دہشت گردی کے لپیٹ میں ہیں, مذاکرات ہی واحد وہ آپ سمجھتے ہیں وجہ بنی ان تمام تر صورتحال کی, یا کچھ اور بھی عوامل ہے اس میں؟ میں اپنے سوال کو پک نہیں کر سکا, سوری. سوال میرا یہ کہ قبائلی اضلاع اس وقت جو دہشت گردی کی لپیٹ میں دوبارہ آ چکے ہیں, یہ صرف وہ جو مذاکرات کے نتیجے میں لوگ یہاں آ چکے ہیں وہی وجہ ہے, یا کوئی اور وجوہات بھی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھو ایک چیز تو بڑی واضح ہے, اور عقیل صاحب کے میں کئی کتابیں میں نے پڑھی بھی ہے, وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. جو ڈاؤن فال ہوا اشرف غنی کی حکومت چلی گئی, تو جو ٹی ٹی پی کے پرزنرز تھے تھاؤزنڈس میں, ہم الزام لگاتے تھے اس کی حکومت پہ کہ وہ پاکستان مخالف ہے, جو بھی ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ان کی جو حکومت تھی ان میں آپ کے ٹی ٹی پی کے جو پرزنرز تھے تو وہاں پہ ایک جھگڑا ہوا. انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کے جو حکام تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمارے ساتھ قبائلی اضلاع میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف جہاد لڑیں گے, جب یہ جہاد پائے تکمیل تک پہنچے گا تو پھر پاکستان کے خلاف ہم جہاد لڑیں گے. تو اس پہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. تو جو ڈاؤن فال ہے کابل میں, جو چینجز آئی رجیم حکومت کی جو چینج آئی, وہ بھی ایک وجہ ہے. افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ اثر انداز ہوئی, اور پھر سب سے بڑی بلنڈر جو ہم نے ماری, ہماری وہ ایک انڈیویجولز نے جا کر وہاں پہ مذاکرات کیے, وہاں پہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. عقیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بہت زیادہ لکھا ہے اس معاملے پر, کیا افغانستان کی صورتحال ہی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے قبائلی اضلاع پہ, یا ہمارے اپنے جو ملکی معاملات ہیں وہ بھی وجہ ہے قبائلی علاقوں میں جو ہے دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کی؟ پندرہ اگست کو جب پچھلے سال افغانستان میں غیر متوقع طور پر حکومت سرنڈر ہو گئی, اور اس کے بعد ٹی ٹی پی کو جو مورال ایک بیس ملا, اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی نے نئی صف بندی کی ہے. مگر ایک فرق ہے, وہ یہ ہے کہ اب کے بار جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا بھی تھا کہ عام پبلک کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا, اب کے بار جو ہماری معلومات ہیں, جو پالیسی شفٹ ہے ٹی ٹی پی کی, وہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے مراکز کو نشانہ بنائے گی یا بنانے کی کوشش کرے گی, جس طرح آپ نے بلوچستان میں بھی دیکھا, جس طرح آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا, جس طرح آپ نے 2 ISI کے آفیسرز کی شہادت کو بھی دیکھا. تو اب جو سب بندی ہے میرے خیال میں وہ بہت پیچیدہ بھی ہو گئی ہے, مگر اس میں بہت سی چیزیں نئی بھی آ رہی ہے. اب تو لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے یہ چیز پبلکلی یا طاقت کے مراکز کی جانب منتقل ہوگی. ہمارے لیے تو پورا ملک بڑا مقدس بھی ہے, قابل احترام بھی ہے, سب کی جان ایک جیسی ہے, مگر لگ یہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی نور ولی میں سود نے جو پلاننگ کی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو اب کے بار پبلک کو خاص کر یا انسٹالیشنز کو اس والی جنگ سے یا اس لہر سے بچا کر رکھا جائے, اور پنجاب اور اسلام آباد اور سن کو نشانہ بنایا جائے. اور یہی آپ نے پھر دیکھا بھی. جی صحیح. میڈم سلمہ امتیاز صاحبہ, آخری سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتی ہے کون سے عوامل ہیں کار فرما جس کی وجہ سے قبائلی اضلاع جو ہے دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں؟ ٹھیک ہے, فیکٹرز تو بہت سارے ہیں, لیکن جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ دیکھیں جو مرجر ہوا 2018 میں, اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا ہوا تھا, ایک 10 ایئر پلان بنایا ہوا تھا, جس کو ان لوگوں نے کہا تھا ٹرائبل ڈیکیڈ پلان 2018 سے لے کر 2028 تک. اور اس میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس ایریا کی ڈیولپمنٹ ہوگی, جس کے لیے ان لوگوں نے جو فنڈز الوکیٹ کیے ہوئے تھے وہ 100 بلین روپیز ایوری ایئر. لیکن اچھا, اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ 3 ایئر ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز کرنے تھے, اور اس کے لیے ان لوگوں نے ہیلپ لیا تھا. بالکل میڈم, جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں پر جو ہے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے, یہ بہت بڑا ایک ریزن بھی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا جو تجزیہ ہے وہ یقیناً ناظرین نے سنا دیکھا. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.